اچھا جی، اب آپ کو میں گفتگو سناتا ہوں. مظفر گڑھ میں ہمارے نمائندے ہیں ماجد نذیر، انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے میرے سے بات کرتے ہوئے مظفر گڑھ کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں بتایا. آئیے سنتے ہیں. جی بالکل، بات کی جائے مظفر گڑھ میں سیلاب کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مظفر گڑھ کے جو نواحی علاقے ہیں وہاں پر سیلاب کا پانی داخل ہو چکا ہے. میں اس وقت جو ہے مظفر گڑھ کے ایک نواحی علاقہ ہے چک روہاڑی، وہاں پر موجود ہوں اور ہمارے ساتھ جو ہے کچھ لوگ سیلاب متاثرین موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں ان کو کن مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہے. اسا اج کتنی دیوار پریشان ہے، سارے جانور پریشان ہیں تے اساں ہی پریشان ہے. اساں اس رات اگلی رات بارش تھی، اساں ساری رات بارش بیٹھے رہ گئے کھلے علاقے. سارے بال ان دی وجہ تو بیمار ہیں، نہ کوئی ساکو کیمپ ملے گے، نہ کوئی سارا بالاں دا کوئی راشن، جانوراں دا کوئی چارہ وغیرہ سارا کش ہے. کہ تیجا دیوار ہے، جانور بھوکے ہیں سارے. اساں خود بھی بھوکے سے تے اپنی مدد آپ دے تحت اساں انہاں کو اتے گھن کے آئے بیٹھے ہیں تے سارے کولو اج کوئی بھی کہہ نہیں آیا، نہ کوئی ہیلتھ والے ہیں، نہ کوئی جانوراں کتے ہیں، نہ کوئی سارا کہیں قسم دی کوئی مدد ساری کہہ نہیں تھئی گئی. مہربانی کیتی ونجے، انہاں کو ہدایت کیتی ونجے تے آون تے سارا کوئی پتہ کرن. اساں ہی اتھا کے رہن والے پاکستانی ہیں، ساری تھوڑی جی مدد بھی کیتی ونجے تے سارا جانوراں دا بھی کوئی خیال کیتا ونجے. سب بہت پریشان ہیں. جی بالکل، جیسے آپ نے سیلاب متاثرین کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ جو ہے وہ ان تک نہ پہنچی ہے اور نہ ہی ان کو جو ہے یہاں پر کوئی امداد دی گئی ہے. جی اور ناظرین، اب آپ کو حافظ آباد میں ہمارے نمائندے ہیں حافظ قدیر، ان سے تھوڑی دیر قبل میری بات ہو رہی تھی. تو حافظ آباد کی منظر کشی انہوں نے جس طریقے سے کی، آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں. ہاں جی بالکل، ہیڈ قادر آباد سے تاریخ کا سب سے بڑا سیلابی ریلا جو ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن وہ اپنی داستانیں جو ہے وہ چھوڑ گیا. ابھی بھی جو ہے لوگ جو ہے دریائے چناب کی پٹی پہ جتنے بھی جو ہے تقریباً درجنوں گاؤں ہیں وہ ابھی بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. چاروں طرف جو ہے وہ پانی کھڑا ہے، لوگوں کے جو ہے وہ گھر اور ڈیرے جو ہے وہ پانی کی نظر ہو چکے ہیں. یہاں پہ کیا کیا نقصانات ہوئے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریسکیو کے اس سیکٹر کے انچارج، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی جس طریقے ڈاکٹر سیکٹری صاحب، ڈاکٹر رضوان صاحب، ان کے ویژن کے مطابق ہم ابھی تک 1070 بندے جو ہے نا وہ یہاں سے ایویکویٹ کر چکے ہیں. ان میں سے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، خواتین، بچے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم نے 30 سے 35 300 سے 320 کے لگ بھگ جو ہے نا ہم نے جانور جو ہے نا ان کو ریسکیو کیا ہے. ان کو اس کے ساتھ ہم ٹرانسپورٹ کی جو ہے نا فیسلٹی دے رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ رستے منقطع ہو چکے ہیں ہم لوگوں کو جو ہے نا ان کو کھانا مہیا کر سکیں، ان کو ٹرانسپورٹیشن کا نظام بہتر کر سکیں. اور جو بھی ہمارا ویژن ہے ہم لوگوں کو میکسیمم جو ہے نا وہ ریلیف پہنچا سکیں، اور ہم ہر وقت ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ان کی بات کی، ان کا بھی یہی کہنا ہے. ہم نے 1000 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ مقام پر پہنچایا، اور ان کے جو مویشی ہیں وہ بھی ہم محفوظ مقام پر لے کے گئے ہیں، اور ریسکیو آپریشن جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. رفیق صاحب، یہ بتائیے کہ دعویٰ کر رہی ہے پنجاب حکومت کے متاثرین کی بڑی داد رسی کی جا رہی ہے، بھرپور مدد کی جا رہی ہے. تو یہ بیان فرمائیے کہ یہاں پر آئی ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ، تو کیا واقعی کوئی امداد دی گئی ہے، یا یہاں پر بھی دوسرے علاقوں کی طرح ٹوپی ڈرامہ کیا گیا اور بس ایک تقریب کر کے اور لوگوں کو ماموں بنایا گیا؟ جی سر، بالکل. جنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہنگامی دورہ کیا. مریم نواز سرگودا روڈ بائی پاس پن پر پہنچی، کنٹینر پر چڑھ کر ہاتھ ہلایا. نہ تو وہ متاثرین سے ملی اور نہ ہی مقامی میڈیا سے گفتگو کی. عوام نے دور سے ہی کھڑے ہو کر وزیر اعلیٰ کو دیکھا اور اپنی شکایات اور خواہشات دل میں لیے گھروں کو واپس لوٹ گئے. اچھا، یہ بتائیے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے کوئی کیمپ لگایا تھا، وہاں پر امداد بھی دی، لیکن پنجاب حکومت نے اجازت نہیں دی، کیمپ کو اکھاڑ دیا، اور وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم کی تصویر جس پر لگی ہوگی وہی ریلیف جو ہے سامان لوگوں کو دیا جائے گا. کہ کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل. جنگ میں شیخ وقاص اکرم اور ان کے والد شیخ محمد اکرم پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ممبر قومی اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں. ان کی جانب سے مختلف مقامات پر سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ لگائے گئے تھے. وزیر اعلیٰ کے دورے پر ان کیمپوں سے فلیکس اتار دیے گئے، لیکن
کوئی کیمپ نہیں اکھاڑا گیا اور دوبارہ وزیر اعلیٰ کے جانے کے بعد فلیکس وغیرہ کیمپوں پر لگا دیے گئے. اچھا یہ بیان کیجئے کہ جو وزیر اعلیٰ نے دور سے ہاتھ ہلایا تو اس کا مطلب ہے پھر لوگوں کو وہ کیا فائدہ کیا ہوا؟ اتنا پروٹوکول آیا ہوگا، ساری انتظامیہ اس میں لگ گئی ہوگی اور جو ریلیف کا کام ہے وہ تو متاثر ہوا ہوگا. رفیق اللہ جی بالکل، وہ آئی اور کنٹینر پر چڑھ گئی اور کنٹینر پر چڑھ کر ہاتھ ہلایا اور 2 سے 3 منٹ کے بعد کنٹینر سے اتر کر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہیڈ تریمو کی جانب روانہ ہو گئی. نہ ہی پولیس نے کسی متاثرین کو آگے ہونے دیا اور نہ ہی میڈیا کو اجازت تھی کہ وہ کوریج کر سکیں. تو اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہیڈ تریمو کی جانب روانہ ہو گئی. اچھا رفیق اللہ، آپ لوگوں کو تو نہیں ملے ہی ہوں گی وہ وہاں پر لوکل میڈیا جیسے آپ نے کہا، لیکن ان کے اپنے جو کیمرہ مین ہیں، ان کی جو ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ تو سب کچھ بنا رہے ہوں گے وہاں پہ. بالکل، ان کے ساتھ جو ان کی اپنی ٹیم تھی پی ٹی وی اور جو اپنے ان کے میڈیا نمائندگان یا پرسنل میڈیا ان کی تھی، انہوں نے فوٹیج بھی بنائی اور پھر جو ہے نا ٹی وی چینلوں کو انہوں نے ہی آگے سینڈ کر دی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رفیق اللہ. یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر سے ہاتھ ہلایا، میڈیا اور لوگوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیا. اپنی ٹک ٹاک کی جو ٹیم ہے، اپنے جو لوگ ہیں، بس انہوں نے اپنی مرضی سے اینگلنگ وینگلنگ دے کے جو بھی فوٹیج بنانی تھی، جو بھی ٹک ٹاک بنانی تھی وہ بنائی اور اس کے بعد 2-3 منٹ کے بعد وہ آگے چلی گئیں. لیکن ان 2-3 منٹ کے لیے جتنا پروٹوکول وہاں پہ لگا ہوگا، جس طرح انتظامیہ وہاں پر ہوگی، ان حالات میں ریلیف کا کیا کام ہو سکتا تھا. تو یہ بنیادی طور پر صورتحال ہے جہاں جہاں یہ وزراء جاتے ہیں یا وزیر اعلیٰ جاتی ہیں. تو یہاں پر ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے.